ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ایلوژنس کے بارے میں. ڈفرینٹ قسم کے ایلوژنس جو ہیں وہ میں نے شیئر کیے ہیں آپ سے. ایسے ایلوژنس، ایسے وہم جس کے لیے جو قابل علاج ہوں، جن کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ایلوژنس کی ٹائپ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. اب ان جتنی بھی ٹائپس میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، اگر ان ایلوژنس میں سے کسی بھی قسم کے ایلوژنس میں آپ کے ارد گرد کوئی ہے پرسن یا آپ کی فیملی میں کوئی بھی اس میں اگر سروائیو کر رہا ہو تو اس کی معمولاتی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے، مائنڈ ڈس آرڈر ہے، تو سائیکلوجیکل پرابلم ہے. تو اس سے جو وہم سے جو وہمی شخص جو ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا وہم جو ہو، یعنی جتنے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں ان میں سے بھی کسی بھی وہم میں مبتلا شخص جو ہوتا ہے وہ مینٹلی طور پر جو ہے وہ اپسیٹ ہوتا ہے اور اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، اسٹریس میں مبتلا رہتا ہے. اور اسٹریس میں اس کا مزاج جو ہے وہ ہائپر رہتا ہے اور اریٹیٹ رہتا ہے، ہائپر موڈ میں رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے اور اریٹیٹ رہتا ہے. چڑچڑاپن اس کے مزاج میں بہت زیادہ آ جاتا ہے. ان تمام کنڈیشن کی وجہ سے، اس تمام ذہنی کیفیت کی وجہ سے جو ہے وہ انگزائٹی میں سروائیو کرتا رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو لائف ہے اور معمولاتی زندگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور وہ ٹھیک طریقے سے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز ٹھیک طریقے سے نہیں دے پاتے، اپنی زندگی کی، اپنی روٹین کے ورک ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے جتنے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں، یعنی فیملی ہوتی ہے، تو فیملی بھی ڈسٹرب رہتی ہے. اور اس کے ساتھ اپنے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی بہت ڈسٹرب رہتا ہے. یعنی کہ ایک سکون نہیں ہوتا لائف میں. اور ایسے جو شخص ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کچھ کر بھی نہیں پاتے، پھر یعنی کوئی کامیابی اچیو نہیں کر پاتے. وہ اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی وہمی ذہنی کشمکش میں. یہ جو وہم کی وجہ سے اسی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں. یا تو وہ اور پھر ایک اور بہت قابل اور بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یا ایسے ہمارے ارد گرد جو بھی ہماری فیملی میں ہو، جو بھی ایسے اس قسم کے وہم میں مبتلا ہو، یعنی زہر دینے کا وہم، صفائی کا وہم، بار بار ہاتھ دھونے کا وہم، کوئی مجھے قتل کر جائے گا اس کا وہم، یعنی اس طرح کے وہم میں مبتلا ہوں، تو ہم جو ہیں ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، گھروں میں، وہ بھی جو ہے نا وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. ہم بجائے ان کا کہ ہم ان کی طبیعت کو سمجھیں، ان کی اس سائیکلوجیکل ڈیسیز کو یا سائیکلوجیکل ڈسٹربنس کو سمجھیں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا کسی سائیکالوجسٹ سے اچھا سا ٹریٹمنٹ کروائیں. یا ہومیو میں بھی بہت اچھے ٹریٹمنٹ موجود ہیں. اور ٹریٹمنٹ ہم کروانے کی بجائے ہم ایسے شخص سے یا ایسے فیملی ممبر سے جو کسی وہم کا شکار ہے اس سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کو تنقید کا، یعنی طنز طعنے کا، یعنی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ایسے لوگوں کی طبیعت دن بدن اور بگڑتی جاتی ہے اور گھر کا ماحول اور مزید خراب ہوتا جاتا ہے، یعنی مزید بگڑتا جاتا ہے، بے سکونی سی ہو جاتی ہے اور مزید جو ہے ایک قسم کی جو ہے نا پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اور ایسے شخص کی لائف جو ہے نا وہ پھر ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے، یعنی ارد گرد کے ماحول کے اور ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے مزید جو ہے نا وہ کمپلیکیشن کا شکار ہوتی جاتی ہے. تو ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہماری فیملی میں
اور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول کالجز میں، جدھر بھی ہم ورک کرتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی بھی شخص آپ کو اس قسم کے وہم میں مبتلا نظر آئے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے یا اس کو اکیلا چھوڑ دینے کی بجائے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک فرینڈشپ کا بیہیویئر کیا جائے، ایک اچھا بیہیویئر اچھا سلوک کیا جائے، اور اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے، اس کی کونسلنگ کروائی جائے۔ اور ہاں جی، میں اس بات سے بھی ایگری کرتی ہوں کہ پھر کچھ ایسے جو وہم میں مبتلا شخص ہوتے ہیں، پرسنس ہوتے ہیں، وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جایا جائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم پاگل ہیں، خدا نہ خواستہ، یا ہمارا ذہن خراب ہو گیا ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، کیونکہ ایسی ذہنی جو ڈیزیز ہے، مینٹل ڈیزیز ہے، یا جو ایسی مینٹل سچویشن ہے، اس کا ٹریٹمنٹ یا تو سائیکالوجسٹ کونسلنگ سے کرتے ہیں، اور یا اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہمارا بیہیویئر ہے کہ ہم اس کو اس وہم سے نجات دلانے میں کتنا اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ تو یا سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو اس کا بہترین قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب میں نے کہا ایسے لوگوں کا فیملی ریلیشن میں بھی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے سارے سائیڈ ایفیکٹس اس کی لائف پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی اس ایک نفسیاتی الجھن کی وجہ سے، کی وجہ سے۔ اب ایسے لوگوں کو کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ ٹپس میں نے آپ کو دے دی ہیں کہ ہمارا بیہیویئر اور ہمارے الفاظوں کا چناؤ اور ہمارے لہجے کی نرمی بہترین ٹپس ہیں ان کو اس سچویشن سے کم از کم باہر نکالنے کے لیے یا ریلیف دینے کے لیے۔ اگر وہ کمپلیٹ باہر نہیں نکل سکتے، نہیں آپ نکال سکتے، کم از کم ریلیف ضرور ملے آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے بہترین الفاظوں کے چناؤ سے، آپ کے لہجے کی نرمی سے۔ ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے ان سے جو ہے اچھے الفاظوں میں بات کی جائے، اچھا بیہیو کیا جائے، تاکہ وہ مزید اس ذہنی الجھن میں ان کو دھکیلا نہ جائے، مزید وہ اس میں ڈیپ سے ڈیپ نہ جائیں، بلکہ کیور ہونے کی طرف آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ شفا کی طرف ان کا سفر گامزن ہو جائے۔ اب یہ تو ٹپس ہو گئیں۔ اب اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گی آپ کے کہ ایلوژنس کسی بھی قسم کا ہو جس سے ہماری، میری، آپ کی، کسی کی بھی زندگی، معمولاتی زندگی افیکٹڈ ہو رہی ہے، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں یا آپ خود اس میں مبتلا ہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے آپ اس کا ٹریٹمنٹ سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو کروائیں۔ الحمدللہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے بہت سے سائیکولوجیکل ڈیزیز میں افیکٹڈ لوگوں کا بہت ہی کامیاب علاج ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ اس کی عنایات ہیں، بے شک شفا من جانب اللہ۔ اور یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہترین نعمت ہے، ایک بہترین تحفہ ہے۔ اس کا دیکھیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی میڈیسن کا یوز نہیں ہے، کسی قسم کی اتنی خاص ہم پرہیز نہیں بتاتے، اور اس کے ساتھ بہت اس میں کوئی تکلیف دہ پروسیس نہیں ہے، کوئی تکلیف دہ پروسیس نہیں ہے، اور بہت آرام دہ، سادہ، نیچرل اور بے ضرر طریقہ علاج ہے۔ اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، انہوں نے 20 سال کی محنت کے بعد جو ہے نا اس کو عام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ
اس کے ساتھ میں اس کے جو بھی اگر آپ کو کوئی پیشنٹ نظر آتا ہے آپ کے ارد گرد میں تو پلیز ضرور اس کو انفارم کریں، میرے ان باکس میں ضرور اس کو میرے پاس لے کر آئیں، اور جب آپ ان باکس میں کوئی بھی میسیج چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اس کے 2 وے آف میتھڈ ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی کے، ایک فیس ٹو فیس ہے اور ایک ڈسٹینس ہیلنگ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اور آن لائن ہیلنگ بھی ہم اس کو اب کہتے ہیں۔ ڈسٹینس ہیلنگ کا طریقہ فیس ٹو فیس کا تو پیشنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اگر اسی سٹی میں اسلام آباد میں پیشنٹ ہے تو نو ایشو، اور اگر اسلام آباد سے باہر ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، تو ہم آن لائن ہیلنگ کرتے ہیں یا ڈسٹینس ہیلنگ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی پیشنٹ یا کوئی بھی میرے ان باکس میں آ کر مجھ سے پوچھے، آ کر جو ہے نا وہ مجھ سے یہ اس بارے میں انفارمیشن لینا چاہے تو میں اس کو کمپلیٹ ڈسٹینس ہیلنگ کی انفارمیشن پھر پرووائڈ کروں گی کہ کس طرح سے آپ ڈسٹینس ہیلنگ کے تھرو اپنا یا اپنے پیاروں کا ٹریٹمنٹ کروا سکتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ ایک کمپلیٹ میں آپ کو جو ہے وہ یہ میتھڈ بتاؤں گی، انشاءاللہ العزیز گائیڈ کروں گی۔ اس کے علاوہ یہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے الحمدللہ اس پہ ہمارے ٹیچر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب 16 بکس لکھ چکے ہیں، اور اس ٹائم اردو لینگویج میں، اور جو تقریباً 4 لینگویجز میں آ چکی ہیں آل اوور ورلڈ، انگلش میں، پرشین میں اور اردو میں۔ اور لیکن اس ٹائم ایک بہت ہی اچھی فروٹفل بات ہے کہ یہ جو بکس ہیں یہ ویب سائٹ پہ، ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ فری آف کاسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان بکس کے پڑھنے سے آپ کے اندر انر چینج آئے گا، آپ کی ہیبٹس میں چینج آئے گا، آپ کی سوچ میں چینج آئے گا، آپ کے وے آف لائف میں چینج آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی سے کو سیکھے بھی، اس کی جو ہے ورک شاپس بھی اٹینڈ کریں، اور اپنا بھی علاج کریں، دوسروں کا بھی کروائیں، اور اگر آپ ابھی سیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے پیشنٹس کو آپ میرے پاس لے کر آئیں۔ جزاک اللہ، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا، میری اس فروٹفل نالج کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے کسی بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔